نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے یمن کی بادشاہی کے اوپر بات کی تھی کہ کون سی قوم تھی جس نے سب سے پہلے یمن کے اوپر بادشاہت کی تھی، اور پھر اس کے بعد کون کون سی قومیں تھیں جو وقتاً فوقتاً یمن کے اوپر بادشاہت کرتی رہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کے اندر کون سے نبی تھے کہ جن کی قوم نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی جس نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی قوم کے اندر فلاں فلاں نام کے 5 بڑے بزرگ تھے اور وہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ ان کی تصویریں گھروں میں بنائیں اور ان کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر پیش کریں۔ آپ کے اللہ پاک نہیں سنے گا، اور اللہ کے سامنے جب ان کا وسیلہ بنا کر آپ اپنی حاجتیں پیش کریں گے تو اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ تو ایک قوم نے تو یہ کیا کہ صرف تصویریں بنائیں، جو اس سے اگلی ان کی نسل آئی اس کو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تصویریں تو ختم ہو جانے والی بات ہے، یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، تو مصور بناتے ہیں، ان کو کسی طرح بھی مٹایا جا سکتا ہے، تو آپ ایسا کوئی مضبوط سا کام کریں، ان تصویروں کو آپ پتھروں کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر، مٹیوں کے اوپر ان کے مجسمے بنائیں، اور پھر آپ سفر پہ جانے کے لیے ان کو بآسانی سے اٹھا کے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ چاہیں، جہاں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان کو اپنے سامنے رکھ کے ان کے سامنے سجدہ بھی کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تو اللہ پاک ان کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو رحم فرمائیں گے۔ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا جبکہ یہ گمراہی تھی، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف ان کو بلایا، لیکن اپنی گمراہی کے اوپر ڈٹے رہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح رسول پاک علیہ السلام کے فرمانوں سے ملتا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، ان کو حکم دیا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں آپ لوگوں کو جس چیز کی طرف بلاتا ہوں آپ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو، اسی کے آگے آپ اپنے وہ اپنے ماتھوں کو جھکاؤ اور اسی سے اپنے حاجتوں کو مانگو، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو 80 یا 82 کم و بیش جو لوگ تھے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو پھر ایک وقت آیا، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں آپ ایک کشتی بنائیں، اس کشتی کے اندر آپ لوگوں کو سوار کر لیں۔ اس طرح علماء فرماتے ہیں جانوروں کی بھی جوڑوں کو میل اور فیمیلز کو آپ اپنے ساتھ سوار کر لیں، اور باقی میں پوری قوم پر پانی کا عذاب بھیجوں گا اور ان کو اس پانی کے اندر میں ڈبو کے ان کو غرق کر کے ختم کر دوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ وہ بھی نوح علیہ السلام کو اس نے اللہ کا نبی نہیں مانا، ان کی اتباع نہیں کی۔ پھر آخرکار ایک دن آیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا، جو لوگ ان کے ماننے والے تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، وہ ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور باقی جو لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا، ان کا کیا انجام ہوا کہ زمین سے بھی چشمے پھوٹے، آسمان سے بھی بارش برسی، اور اتنا پانی ہوا کہ اس پانی نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا اور سب لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے۔ آخر اس قوم کا انجام یہ ہوا تھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ آدم ثانی تھے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان میں جو زمانہ گزرا تھا اس میں کوئی بھی قوم بت پرست نہیں تھی، پہلی یہ قوم تھی جس نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جو تھے وہ تصویر کے بہت خلاف تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک پردہ لٹک رہا تھا،
اس کے اوپر کچھ گھوڑوں کی یا کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی جو مصور اس دور میں بناتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام گھر میں آئے تو آقا علیہ السلام نے اس پردے کو کھینچ کر اسے پھاڑ دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا، آپ نے کیوں پھاڑا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں تصویر لٹکتی ہے وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور آقا علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو بت پرستی کا آغاز کیا تھا انہی تصویروں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ تصویریں بنائیں، تصویروں سے آگے وہ پھر انہوں نے پتھروں کے اوپر تصویروں کو ڈھالا، اور پھر اس طرح آگے کرتے کرتے ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی باقاعدہ ان کے پاس ورک شاپ تھی، وہ بتوں کو تیار کرتے اور سیل کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تو پکے توحید پرست ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا انکار کیا۔ جب بتوں کا انکار کرتے تھے تو جو ان کے باپ تھے وہ ان کے خلاف ہو چکے تھے، ان کے قوم کے بہت سے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو چکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو ان کے دو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے جو تھے بنی اسرائیل کی نسل چلتی ہے، اسرائیل کی نسل چلتی ہے بنی اسرائیل کی، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو وہ حجاز کے اندر جو تھے مقیم تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ مکہ کے اندر مستقل طور پر چلتی رہی، اور تقریباً 2000 قبل مسیح تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کا سسرالی جو قبیلہ تھا، جو رحمستانی جو یمنی قبیلہ تھا، وہ مکہ کے ولی رہے اور مکہ کے اندر وہ موجود رہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے 137 سال کی عمر پانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، اور بہت سے سالوں تک اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور توحید کے اوپر مضبوط تھے، توحید کے پرچم کو وہ لہرا کر رکھتے تھے، توحید کے پرچم کو انہوں نے نیچے نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر کچھ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے دین کی طرف سے اپنا رجحان کم کیا، دنیا کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر جہالت آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر ان کے اندر ایک عالم تھا جس نے شام کی طرف سفر کیا تھا، وہاں سے اس نے ایک بت دیکھا اور اس بت کو لے کر اس نے آ کر مکہ کے اندر نصب کیا۔ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا کہ اس عالم کا نام کیا تھا اور کون سے قبیلے سے وہ تھا اور کون سا بت تھا جو وہ شام سے لے کر آیا تھا اور اس نے مکہ معظمہ کے اندر حرم کے اندر مطاف کے اندر اس نے نصب کیا تھا، اور پھر کون سے 3 بت تھے جو ان کے اندر موجود تھے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرنا بھول چکا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بت تھے ان کے کیا نام تھے جو ان کی قوم نے بنائے تھے۔ تو ایک بت کا نام تھا ود، دوسرے بت کا نام تھا سواع، تیسرے کا نام تھا یعوث، چوتھے کا نام تھا یعوق، اور 5ویں کا نام تھا نصر۔ یہ 5 بت تھے، 5 بت جو نوح علیہ السلام کی قوم ان کو پوجتی تھی۔ اور پھر یہ بت سعودی عرب کے اندر کس علاقے کے اندر موجود تھے، اور کون سا وہ جن تھا جس نے اس عالم کو مشورہ دیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بت فلاں جگہ پر نصب ہیں، اس عالم نے وہاں سے ان بتوں کو نکالا اور 3 ان کے اپنے بت اور 5 نوح علیہ السلام کی قوم والے جو بت تھے ان کو لے کر آگے چلے۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو آقا علیہ السلام نے کس طرح ان بتوں کو توڑا اور ان بتوں کا انجام کیا ہوا تھا، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔